بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے گی، پھر پوری طاقت کے ساتھ شاندار قیادت بن کر آئے گا، ایک ایک پیسہ وصول کرے گا۔ سائیکل چوری کرنے والے 5 سال کے لیے جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، پھر یہ تو ملک کو لوٹنے والے ہیں۔ یہ بے وقوف بنانے کے لیے پھر سرگرم ہیں۔ اگر اب تم بے وقوف بن گئے تو پیر صاحب چلے میں بیٹھ جائیں گے۔ کشمیر اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب متحد ہو کر اگر ایک موقف نہ اپنایا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کشمیر اور فلسطین کا حل ضروری ہے۔ چین مسلم دنیا میں 400 ارب ڈالر روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ شریف خاندان کی کرپشن کے ثبوت لندن میں موجود ہیں۔ MQM اور اپوزیشن میں اتحاد۔ وزیر اعظم نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ سونے کی کان سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تو حیات نااہل ہوں گے۔ وزیر اعظم کا آخری پتہ کون سا ہے؟ یہ پتہ بھٹو نے بھی استعمال کیا، بے نظیر نے بھی استعمال کیا، نواز شریف نے بھی استعمال کیا اور گھر کی طرف چلے گئے۔ خان صاحب، یہ پتہ نہ کھیلو، اس کو رہنے دو۔ خان صاحب کا بھی اللہ حافظ ہے۔ عمران خان کی مسکراہٹ پوری قوم کو بتا رہی ہے کہ کامیابی ملی ہے۔ کیا حکومت جیت جائے گی؟ سب سے بڑا سیاسی دھماکہ ماشاء اللہ لگے گا؟ ماشاء اللہ نہیں لگے گا، بس ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ عدلیہ صفائی کر دے گی، ان سب کا منہ بند کر دے گی، کام سیدھا کر دے گی۔ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے گیٹ نمبر 4 بلاول نہیں کھٹکھٹائے گا، آئینی طریقے سے مقابلہ کرے گا۔ عمران خان عدم اعتماد سے بھاگ رہے ہیں۔ پہلے اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، پھر جلسے کرو۔ جو بائیڈن کے اعلان کے بعد چین کا گوادر کو دبئی طرز پر جلد تعمیر کرنے کا فیصلہ، یہ دنیا کا ہب بنے گا، جگہ جگہ ہب لگے گا۔ ہر ہب میں 4500 چینی کام کے لیے ہوں گے۔ تبلے جنگ بج گیا، زرداری کے طوطے اڑ گئے، خان چھا گیا۔ سیاستدان اپنے معاملات خود طے کر لیں، فوج نہیں آئے گی۔ آرمی چیف کا تگڑا بیان۔ ہماری وہ حکمت، وہ چال، وہ سیاست ہے، ہم گھر بیٹھ کر امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں۔ بھارت کے اندر ہمارے مجاہد لڑنے کے لیے تیار ہیں، ایسے ہی امریکہ کے اندر امریکہ کو گھس کر ماریں گے۔ اب جو لڑائی ہے خان کی نہیں، صدر کی نہیں، کابینہ کی نہیں، یہ لڑائی آرمی چیف اور آنے والے آرمی چیف کی ہے۔ یہ جسٹس قیوم سے اپنے معاملات ٹھیک کروائیں گے۔ اب نواز شریف ایسے آئے گا جیسے پانی میں سانپ آتا ہے، یہ چاہتا ہے گھر بیٹھ کر حکم چلائے، جیل میں نہ جائے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتی ہے، یہ ان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ کپتان کا آخری سرپرائز، اپوزیشن پریشان، 27 مارچ کو کیا ہوگا؟ نہ ڈنڈا چلے گا، نہ انگلی اٹھے گی، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ جو عمران خان نے کہا ہے یہ اب تمہاری جھولی میں ہوگا۔ اب عمران خان ایسے آئے گا جیسے سونامی آتی ہے۔ اب جو عمران خان آئے گا طوفان بن کر آئے گا، چھا جائے گا، یہ ہر دل عزیز بنے گا، مسیحا بنے گا۔ تم جو سلیکٹڈ کہتے ہو یہ نہیں بولو گے۔ جب عمران خان کو کسی جگہ کھڑا ہوا دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کوئی لیڈر کھڑا ہے، کوئی نوجوان کھڑا ہے۔ 66 سال ماہانہ محفل شریف 5 اپریل کو منگل والے دن 11ویں شریف کی محفل منائی جائے گی۔ سب بھائیوں کو کھلے دل سے دعوت دی جاتی ہے، تمام بھائی شرکت کر کے شرف حاصل کریں۔ صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے لا علاج مریض پیر صاحب کے آستانے پر تشریف لائیں۔ پیر صاحب پانی دم کر کے دیں گے، جو پیر صاحب نے بتایا ہے آپ وہ چیزیں پیر صاحب سے دم کروائیں، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ اس بار محفل ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوگی، مغرب سے پہلے دعا ہوگی، افطاری کا وافر سامان ہوگا۔ ڈالر کی تباہی کا پہلا سعودی عرب نے پلان لانچ کر دیا۔ 27 اسلامی ملکوں کا پہلا میگا مسلم بینک کا قیام، ڈالر کا جنازہ نکال دیا۔ چین براہ راست یوکرین جنگ میں کود پڑا، عمر عطا بندیال نے پیسوں پر ہتھوڑا دے مارا۔ 27 تاریخ کو خان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ خان کا اختیار تو ختم ہے، آگے چلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ والوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ تقدیر ہوتی ہے۔ جو رب کو راضی رکھتے ہیں سب کو راضی رکھتے ہیں، پھر رب بھی راضی ہوتا ہے۔ پاکستان میں برطانیہ کا گورنر تھا، جب پاکستان بنا تھا پھر ایوب خان نے برطانیہ کے گورنر کو ختم کر دیا۔ اللہ کو برگزیدہ بندے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ بابا فرید درخت پر بیٹھ کر تسبیح کر رہے تھے، ایک بچی آئی، اس نے دیکھا اور چلی گئی، ایسے ہی وہ بچی بار بار آتی دے کر چلی جاتی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا آیا تو بچی نے کہا میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم اب آ رہے ہو۔ بابا نیچے آئے اور یہ سب دیکھ کر بھی ہوش ہو گئے۔ بابا جی کو گھر لے گئے۔ جب بابا ہوش میں آئے تو بابا نے کہا کہ اس لڑکی کو بلاؤ۔
वो लड़की आई तो बाबा ने पूछा, इस लड़के को क्या कहा था? लड़की ने बताने से इनकार कर दिया तो बाबा ने कहा, बताओ, टेंशन ना लो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो लड़की बोली, इसको मैंने कहा था कि लगानी यारियां निकालने फेरे। बाबा ने तस्बीह फेंक दी। बाबा 13 साल तक कुएं में उल्टा लटकते रहे। रब के कुर्ब के लिए इमरान खान साहब पीछे नहीं देखना, तुम फिर आओगे, अवाम का समंदर तुम्हारे पीछे होगा। खान साहब तुम समंदर की मौजों में रहते हो। खान साहब नब्ज़-शनास सियासतदान हैं, बाजीगर भी हैं, कौम के रहनुमा भी बनेंगे, मसीहा भी बनेंगे। मसीहा वो नहीं होता जो हस्पताल बनाए, वो मसीहा है जो हर दिल अजीज हो। 27 मार्च को बाहर निकलो, डट जाओ, ये बहुत बड़ा मंजर होगा, लेकिन खान साहब आपका यहाँ स्टेप डाउन बनता है। अवाम सब तुम्हारे साथ है। PDM का कोई पता नहीं लगता, कौन क्या है, कहाँ पर है। ये फिर मीर सादिक और मीर जाफिर से बात कर रहे हैं। तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब नहीं होगी। आखिर क्यों इमरान खान का ऐलान? अगर खान के पास हॉर्स ट्रेडिंग का सबूत है तो सामने लाओ। मरियम औरंगजेब एक सबूत मांगती है, 24 व्हीलर ट्रालर शहबाज शरीफ ले गया है। नवाज शरीफ की तो क्या बात है, फिर ये सब वापस आएगा। पाकिस्तान का 1500 अरब डॉलर का मुआहदा सोने का पहाड़ निकल आया। खान ने एंकर को पहला कार्ड दिखा दिया। अदम इत्तेमाद नहीं, कुछ और होगा। रूस ने मई तक जंग खत्म करने की बात क्यों की? रूस की जंग में तेजी, शहबाज शरीफ के साथ बड़ा हाथ होने वाला है। शेर का शिकारी आसिफ अली जरदारी अंदर जाने के लिए कर ले तैयारी, तुम्हारा काम खराब होने वाला है। पीछे एक और शेर आ रहा है, बब्बर शेर आ रहा है। 2 नंबर सियासतदान अमेरिका भारत सबकी चीखें निकलवा देगा। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।